اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمل بتاتا ہوں، یہ سکینۃ الحسین مرشدزادی کا عمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو حضرت عباس کے علم کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کو بی بی پاک سکینۃ الحسین کا واسطہ دو، تو انشاءاللہ باب الحوائج آپ کی دعا شریعت کے مطابق جائز ہو وہ قبول ہو جائے گی۔ میرا ایمان ہے، میرا دل ہے، میرا یقین ہے۔ اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے طاق لفظوں میں، تسبیح پڑھنی ہے یا سکینۃ الحسین علیہ السلام، یا سکینۃ الحسین علیہ السلام، یا سکینۃ الحسین علیہ السلام۔ یہ کم از کم آپ 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، رات کی تاریکی میں بھی آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور میرے حق میں دعا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ملعون کے دربار میں محلے کے چند لوگ آ گئے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہوگا یا 11:30 کا، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی، 12 نہیں بجے تھے کہ وہ آ گئے اور انہوں نے یزید ملعون کو بلایا اور کہا کہ ہم تیری رعایا ہیں اور تو اتنا شرابی ظالم شخص ہے کہ تو نے کوئی بچی قید خانے میں رکھی ہوئی ہے، وہ بچی اتنی روتی ہے جب رات ہوتی ہے تو ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہے۔ ظالم بچوں پہ بھی کوئی ظلم کرتا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ جا کے امام زین العابدین کو جلدی بلا کے لیا۔ وہ آیا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا کہ آپ کو یزید ملعون بلا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں کہ 40 من زنجیر جس کے توق اور کڑیاں بنائی گئی تھیں، یہ امام زین العابدین کے جسم پہ تھیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام اس کے ساتھ اسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور وہ جو زنجیر امام زین العابدین علیہ السلام اگر اونچے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تو امام محمد باقر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے، یعنی کہ وہ زنجیروں کا فاصلہ تنگ تھا۔ جو امام محمد باقر کے گلے میں انہوں نے ڈالے تھے نا، وہ تنگ تھا۔ اگر امام محمد باقر صحیح ہوتے تھے تو امام زین العابدین جھک جاتے تھے اور اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ یزید ملعون کی دربار میں گیا۔ جہاں یہ جاتا تھا بیٹا ساتھ جاتا تھا، مجبوری تھی کہ بیٹے کو ساتھ، کیونکہ وہ ساتھ قید تھا۔ کیا داستان سناؤں شام کی، یہ بہت دکھی داستان ہے غریبوں کی، اور یہ اللہ کے عاشقوں کی ایسی داستان ہے کہ دنیا میں ایسی داستان نہیں ملی۔ دین اسلام پہ حسین شہنشاہ کریم کربلا کا بہت بڑا خرچ ہوا ہے، اور ذرا اس ہسٹری کو کھولیں، پڑھیں، یاد کریں کہ نبیوں کے سردار کی کتنی محنت ہوئی ہے دین بچانے کی خاطر۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام جب یہ یزید ملعون کے پاس پہنچے تو یہ ملعون شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے کہا، سجاد، یہ بچی کون ہے جو قید خانے میں روتی ہے؟ اور یہ دیکھو، یہ میری رعایا ہے، یہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں، یہ رعایا مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور یہ رعایا پریشان ہوتی ہے، ان کی نیند خراب ہوئی ہے، یہ اٹھ کے میرے پاس آئے ہیں اور میں نے آپ کو بلایا۔ جا بچی کو کہہ کہ رونا نہیں ہے، اور وہ 7ویں جو قید ہے، جو قید خانہ ہے، اس کی 7ویں تہ میں جو تہ خانہ ہے، یہ جیل نہیں تھی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی۔ اس کے 7 تہ خانے تھے، تو آخری میں جناب حضرت سکینۃ الحسین کی قید کا
پروگرام یزید ملعون نے منتخب کیا تو امام سجاد علیہ السلام رو پڑے خون کے آنسو اور کہا ظالم میری بہن کی عمر 4 سال ہے اور اتنا بڑا ظلم تو کرتا ہے, اتنا ظالم دل کا تو مالک ہے, اتنے ظلم تو نے کیے ابھی تک تو رجا نہیں ہے. کہتا ہے میں بادشاہ ہوں وقت کا اور ہم ایک بات کرتے ہوتے ہیں, ہم دوسری بات نہیں کرتے. میرا حکم ہے اس کو 7ویں تہ خانے میں جو ہے نا کرو. ادھر سخت اندھیرا تھا تو امام سجاد علیہ السلام آئے پھوپھی اماں کے پاس اور رونے لگے. تو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, بیٹا سجاد روتا کیوں ہے, پریشان کیوں ہے؟ مجھے یہ پتہ ہے ملعون نے کوئی اور آرڈر کیا ہوگا جس میں آپ کو پریشانی نظر آئی تاکہ آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں. امام باقر بھی روتا تھا. امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں ملعون کا آرڈر ہے کہ تیری جو چھوٹی بہن روتی ہے, یہ میرے پڑوسی جو ہے محلے کے یہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کی نیند خراب ہوتی ہے, لہٰذا میں نے 7ویں جو یہ ہے نا تہ خانہ اس میں اس کو رکھنا ہے اور اس کی قید وہیں ہوگی. تو بیٹا آپ نے کچھ نہیں کہا. امام زین العابدین نے کہا میں نے اس کو کہا میری 4 سال کی بہن ہے اور یہ میرے باپ کی میرے پاس امانت ہے. تو اس نے کہا بادشاہوں کا ایک حکم ہوتا ہے, میں نے حکم کا کر دیا اور آپ اپنی بہن کو اس تہ خانے میں جو ہے نا لے جائیں اور وہیں وہ رہے گی. تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دائیں بائیں دے کے کہا کدھر ہے سکینۃ الحسین پھوپھی اماں؟ تو بی بی نے کہا وہ روتی روتی وہ دیواروں کی ٹیک لگا کے ابھی سو گئی ہے. تو بی بی کو نیند کہاں آتی تھی, بی بی تو نڈھال تھی اپنی پریشانیوں میں. جیسے بھائی کی گفتگو سنی بی بی بھاگ کے آ گئی اور آ کے اپنے بھائی کے جہاں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں, جہاں زیور پہنے ہوئے تھے میرے پاک امام نے, وہ بی بی نے چوم کے کیا کہتی ہے وہ میرا بھائی, میرا امام زین العابدین اور میرا بھائی, کیا بات ہے, میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ اس نے کہا کہ یزید ملعون کہتا ہے کہ 7ویں تہ خانے میں تیری قید کا اس نے کہا ہے. تو بی بی کہتی ہے میرا ضامن تو بن جاتا. اس نے کہا اگر میری ضمنیت کی بات ہوتی تو میں تو آپ کو کربلا سے بھی ادھر نہ لاتا. نہیں مانتا, وہ شرابی ہے, وہ ظالم ہے, وہ ہمارے نان محمد کا دشمن ہے, ہم سے وہ پرانے ویر کو ہی لے رہا ہے, نہیں مانتا. تو امام زین اس نے کہا میں تیار ہوں, میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بھیا میں تمہیں ایک بات کہوں کہ میں آپ لوگوں سے جدا ہو گئی نا, وہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی. تو امام زین العابدین علیہ السلام وقت کے امام تھے, جانتے تھے اس بات کو کہ یہ جو میری بہن کہہ رہی ہے یہ حقیقت ہے. اپنی بہن کو بلایا اور اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ لمبے کر, ہاتھ کھولے, بی بی کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں ہاتھوں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو امام زین العابدین نے چوما اور خون کے آنسو روتا رہا. کہتے ہیں اپنی پھوپھیوں سے مل لے, اپنی ماں سے مل لے. تو یہ سب سے پہلے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ السلام کی بات گئی. بی بی اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اجازت دے, نانے کے دین کی خاطر میرے اوپر ایک اور قربانی کا حکم ہوا ہے, میں جاتی ہوں. 7ویں تہ خانے میں بھائی سجاد وہاں اندھیرا تو نہیں ہوگا؟ مولا سجاد کے بہت سخت اندھیرا ہوگا, وہاں کوئی چراغ تو نہیں جلے گا؟ مولا کہتے ہیں کوئی چراغ نہیں ہے, کوئی بجلی کا بندوبست نہیں ہے. ہائے سکینۃ الحسین میرا مظلوم امام, ہائے حسین بادشاہ تیری بچی کی تکلیفوں پہ قربان جاؤ. اپنی پھوپھی اماں سے ودا کیا. پھر بی بی پاک سکینہ پوچھتی ہے اماں رباب کہاں ہے؟ بی بی عالیہ بی بی نے کہا وہ سامنے بیٹھی, وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی. بی بی پاک سکینہ آئی, ماں کے قدم بوسے کیے, گلے سے لگایا, کہا ماں میرا آخری سلام, اماں میں تجھے ایک پیغام دیتی ہوں, جب بھی مدینہ جانا خیر خیریت سے سغرا کو کہہ دینا بہت خوش نصیب تھی, تو نے اکبر کو سانگ لگتے ہوئے نہیں دیکھا, تو نے اکبر کے جگر میں مرچی نہیں دیکھی,
تو نے شام غریبہ نہیں دیکھی، شکر ہے تو مدینہ میں رہ گئی ہے، تم نے یزید ملعون کا دربار نہیں دیکھا، تو نے شام کے بازار نہیں دیکھے جہاں میں لوگوں پہ پتھر مارے، ہمارے اوپر گرم پانی پھینکے، ہمارے اوپر جلتے ہوئے کپڑے پھینکے۔ ہائے حسین مظلوم کربلا، بہت بڑے ظلم ہوئے، ہمیں باغی کی بیٹی کا لقب دیا اس ملعون نے۔ میرا بابا تو نمازی تھا، میرا بابا تو نماز پڑھ رہا تھا جب اس کو شہید کیا۔ روتی ہوئی ماں کو یہ پیغام دیا، اور پیغام دے کے کہتی ہے اماں میں تجھ سے ایک اور سوال کرتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے حکم کر میری معصوم، کیوں ہاتھ جوڑتی ہے بار بار، کیوں ہاتھ جوڑتی ہے؟ کہتی ہے جب کربلا محلہ جانا، ایک کوزہ پانی کا لینا، اور وہ شہزادہ علی اصغر کے اگر کسی مسلمان نے قبر بنائی ہو تو اس قبر پہ وہ پانی پھینکنا، کہنا کہ تیری سکینہ نے سلام بھی عرض کیا ہے، اور سکینۃ الحسین کہہ رہی ہے شہزادہ علی اصغر میرا سلام ہو۔ اس کے ساتھ میرا بھائی علی اکبر بھی ہوگا، کربلا کے شہیدوں کو میرا سلام کہنا، علی اکبر کو میرا سلام کہنا۔ اگر کسی نے میرے چچا عباس کی لاش کو دفنایا ہو تو اما حضور میرا چچا عباس کو سلام دینا۔ اس اسنا میں بی بی کہتی آج سجاد مجھے لے چل۔ مولا سجاد کہتے ہیں بی بی رقیہ کے ساتھ نہیں ملنا، حضرت عباس کے حرم پاک سے نہیں ملنا، بی بی کلثوم سے نہیں ملنا۔ کہتا ہے بھائی میں کسی سے نہیں ملنا۔ مولا سجاد کہتے ہیں کیا بات ہے، روتی کیوں ہے، کیوں نہیں بتاتی، ان کو کیوں نہیں ملتی؟ کہتی ہے دیر ہو جائے گی اور ملعون کسی سپاہی کو بھیجے گا، وہ تجھے تازیانے مارے گا۔ بھائی تو مجھے بہت پیارا ہے، میں نے شام میں جو تیرے اوپر تکلیف دیکھی، جو تازیانے تجھے لگے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، جلدی کر، میں نہیں ملتی کسی پپی اماں سے، بس میں رقیہ بی بی سے نہیں ملتی، میں کلثوم سے نہیں ملتی، میں حضرت عباس کے حرم پاک سے نہیں ملتی، میں اماں فضا سے دادی اماں سے بھی نہیں ملتی۔ دیر ہو جائے گی، کوئی پولیس والا آ کے تجھے تازیانے مارے گا، بھائی تیری تکلیف میں برداشت نہیں کرتی۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی دے کر آگے پہلے تہ خانے میں لے گیا، دوسرے میں جب پانچویں تہ خانے میں گیا، بی بی کہتی ہے سجاد میرا جگر پڑتا ہے، گرمی سخت ہے، میں بہت پریشان ہوا کہ نہ جب مجھے جہاں اتار دے۔ مولا سجاد بہن کے ہاتھ چومتے کہتی ہے مجھے اتار دے، یہاں بہت سخت گرمی، آگے کیوں لے جاتے ہیں؟ مولا سجاد کہتے ہیں سکینۃ الحسین بہن ملعون کا آرڈر ہے 7ویں کمرے میں لے کے جا، 7ویں تہ خانے میں لے کے جا۔ چھٹی میں گئی، بی بی کہتی ہے میرا جگر پھٹتا ہے، میں گرمی سے تڑپتی ہوں، 7ویں کمرے میں میرا مولا سجاد لے گئے، جیسے زمین میں بٹھایا، بہن کو دونوں ہاتھ جدا ہوئے، سلام کیا، بہن کے پاس چھوئے، تڑپ کے بھائی کے گلے لگی، روتی ہوئی کہتی ہے مجھے اندھیرے میں کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور نبیوں کا سردار کا بیٹا، میرا پاک امام، میرا مولا سجاد بھائی۔ امام زین العابدین نے اپنی بہن کو 7ویں تہ خانے میں چھوڑا، اندھیرا تھا جیسے پنجرے میں پرندہ بند ہوتا ہے، بی بی دیواروں کو ہاتھ لگاتی تھی، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، بی بی کہتی تھی بابا حسین تیری دین کی پوری ہو جائے، تیرا دین لانے کا بچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ